آج میں آپ کے ساتھ مندرہ شاہ علی شیئر کر رہا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام کا ملنگ بننے کے لیے سب سے زبردست مندرہ۔ حضرت علی علیہ السلام کا ملنگ کیسے بنا جاتا ہے اور اس میں کیا کیا کرنا ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام کا ملنگ بننے کے لیے کون کون سی مشکلات سے گزرنا پڑے گا، کون سے کام کرنے ہوں گے اور کون سے کام چھوڑنے ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن السلام علیکم دوستو میں ہوں عامل شاکر علی شاکر اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عملیات کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی، میری بہنیں، میرے تمام دوست سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کی روزی کی پریشانی کو دور فرما کر ان کو اپنے غیبی خزانوں سے، اپنی غیبی مدد سے روزگار عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو آج جو میں آپ کے لیے ایک مندرہ لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ہے مندرہ شاہ علی۔ حضرت علی علیہ السلام کا ملنگ بننے کا وہ طریقہ جو آج تک یوٹیوب پر کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا۔ تو مندرہ بتانے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائیں میرے چینل کے ممبر۔ دوستو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کے نیچے ایک لال رنگ کا بٹن ہے، آپ نے اس کو دبا دینا ہے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دبا دینا ہے اور آل پر کلک کرنا ہے تاکہ میں یوں ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ تو دوستو آپ کو یوٹیوب پر بہت سارے لوگوں نے بہت سارے مندرے بتائے ہوں گے، لیکن جو اصل مندرہ ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا اور اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اور یہ ساری باتیں آپ نے بہت غور سے سننی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ملنگ بننا یہ ایسا عمل ہے جس کی بدولت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے، اور اس دنیا میں اس سے مناقبت حاصل ہوتی ہے، لیکن اس عمل کو کرنے کے لیے نہایت ہی مشکلات اور تکلیف کا شکار انسان بن جاتا ہے۔ سیدھے الفاظ میں جو اس دنیا کو طلاق دینے کی حمیت جذبہ اپنے دل میں رکھتا ہے وہی اس عمل کو کر سکتا ہے، ورنہ دیگر افراد ہرگز اس عمل کو نہ کریں، کیونکہ پھر جان چھڑانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گی۔ اس مندرے کو کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی والدہ سے اس عمل کی اجازت طلب کریں، اور پھر آپ نے کالا لباس ہر وقت پہننا ہے، یہ زندگی کا پہلا لباس ہوگا۔ اس مندرے کو زبانی آپ نے حفظ کر لینا ہے، اور ہر وقت اس کا ورد آپ کی زبان پر چلتا رہنا چاہیے۔ گلی گلی کوچا کوچا پھرنا ہوگا اور مانگ کر روٹی کھانی ہوگی۔ اگر کوئی صاحب حیثیت ہے، حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، تو پھر وہ یہ عمل کر سکتا ہے، ورنہ ہر چیز مانگ کر استعمال کرنی ہوگی۔ دوسرے کسی دنیا دار فرد سے کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی فضول بات نہیں کرنی ہوگی، بلکہ من ہی من میں اس ورد کو پکارنا ہوگا۔ کم و بیش اگر نصیبوں میں اس کامل شخصیت کا قرب نصیب ہوا تو یہاں کسی بھی بات کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، بلکہ پھر اس کو کس وقت کیا کرنا ہے، کتنے سالوں کا روزہ رکھنا ہے، کس وقت اس کی افطاری کرنی ہے، ایسی کون سی نماز پڑھی جائے گی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا، اور نماز کی ادائیگی ان کی امامت میں ہوگی انشاءاللہ۔ ہر وقت باوضو کیسے رہا جائے گا، کس کو کس طریقے سے بد دعا یا دعا دینی ہوگی، کسی دوسرے انسان کو بھی اس فیض سے کیسے ہمکنار کیا جا سکتا ہے، یہ سب خود بخود ایک ماہ کے اندر اندر پتہ لگنا شروع ہو جائے گا۔ نہایت سوچ سمجھ کر اس عمل کو کیا جائے۔
بے شک اس مقام کا درجہ تو بہت بلند ہے جو اس دنیا میں کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ مندرہ جو ہے وہ میں آپ کو یہاں نہیں دکھاؤں گا کیونکہ کچھ لوگ ویسے ہی پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر وہ جو ہے ان کو نقصانات اٹھانے پڑیں گے، تو اس لیے جس بھائی کو بھی یہ مندرہ چاہیے وہ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتا ہے، تو میں اسے واٹس ایپ پر یہ مندرہ سینڈ کر دوں گا۔ لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس عمل کو آپ نے نہایت ہی سوچ سمجھ کر کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ ایک مرتبہ اس کو شروع کر دیں گے درمیان میں کبھی بھی اس کو چھوڑ نہیں سکتے، تو اس لیے پہلے سوچ لیں پھر اس کو شروع کریں۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو، کوئی اور دوست ایسا ہو جو یہ عمل کرنا چاہتا ہو، یہ مندرہ پڑھنا چاہتا ہو، تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔